رمضان کا مہینہ اس کا قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، سب کے سب رمضان کے مبارک مہینے میں ہی نازل ہوئے۔ تو تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ قرآن مجید کا نزول 27 رمضان کو ہوا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 3 رمضان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 6 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 رمضان کو، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 کو اور قرآن مجید 27 کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ تو جب تمام کتابیں اور خود قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا تو قرآن مجید اور رمضان میں کچھ دو مشابہت اور مناسبت اور کچھ تو تعلق ہوگا۔ اب قرآن کا اور رمضان کا جو آپس کا تعلق ہے اس میں 5 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کتنی؟ 5 باتیں۔ توجہ سے سنیں گے تو بہت ہی عجیب باتیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات، انسان جب تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے دوران قاری قرآن پر پڑھنے والے پر رحمت خاص کا نزول ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جب تک افطار نہیں کر لیتا خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو پہلی مناسبت کیا ہے کہ دونوں کی وجہ سے خاص رحمتیں ملتی ہیں۔ دوسری مناسبت شفاعت، قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور روزہ اپنے رکھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ تو پہلی مناسبت کیا تھی؟ رحمت خاصہ، اور دوسری مناسبت کیا ہے رمضان اور قرآن کی؟ شفاعت۔ تیسری مناسبت بڑی عجیب ہے، اور تیسری مناسبت سے ملتی جلتی چوتھی بھی ملتی جلتی ہے۔ تیسری مناسبت کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک سے تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشابہت اس کو ایک درجے کی مل جاتی ہے، تشبہ بالحق۔ کیوں؟ قرآن مجید صرف کتاب ہی نہیں، کلام اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن مجید سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ نے بھی پڑھا، اللہ کے بندے بھی جب پڑھتے ہیں تو یہ مشابہت ہو گئی، تشبہ بالحق۔ روزے میں شان صمدیت کی بنیاد پر تشبہ بالحق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت مکمل طور سے کھانے پینے سے مبرہ اور منزہ اور پاک ہیں۔ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو کچھ وقت کے لیے یہ بھی کھانے پینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مناسبت یہ ہے رمضان اور قرآن کی کہ کلام ربانی کے ذریعے قاری قرآن کو قرب خاص عطا ہوتا ہے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ایک خاص قسم کا قرب عطا فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح روزے دار کو بھی خاص قسم کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے، بدلہ بھی میں خود ہوں۔ ایک ہے کہ میں دوں گا اور ایک ہے کہ بدلہ بھی میں ہوں۔ تو رمضان اور قرآن میں اس طرح سے مشابہت۔ یہ تلاوت قرآن پاک کی انسانوں کے لیے عطیہ ہے، اللہ کا انعام ہے۔ فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام تک لانا تھا۔ باقی فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے شاید یہ بات ہے کہ جب کہیں بھی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو تو فرشتے فوری طور پر آ جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں کہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے لبوں کے ساتھ بالکل جڑ جاتے ہیں، گویا اس کے لب سے اپنے لب لگا لیتے ہیں اور پیچھے آسمان تک تانتا بن جاتا۔ جب قرآن مجید فرشتوں کو سنایا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک ہیں وہ سینے جن پر یہ اترے گا اور جن کے اندر محفوظ رہے گا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ تو بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو تلاوت قرآن کے لیے بہت ہی خاص مہینہ ہے۔
قرآن مجید نسخہ شفا ہے۔